اس میں جو ڈیٹ ہے وہ پہلے مہینے کی پہلی تاریخ. سو یہ 2026 ہے اور 2026 کا یہ مہینہ کون سا ہے؟ تو پہلی تاریخ سے تو خیر ہم آگے ہیں، لیکن اس حوالے سے میسج جو ہے وہ میں آپ کو دوں گا. سو عذرا جو ہے یہ دراصل یہ جو بتا رہے ہیں کہ یہ پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو وہ بابل سے چلا ہے. بابل سے چلا اور 5ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو وہ کہاں پہنچا ہے؟ یروشلم میں پہنچا ہے. تو اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، سب غور سے سنیے گا، کہ یہ جو سفر ہے عذرا کا یہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ بابل سے شروع ہو رہا. تو وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ 70 برس کی جو سیری تھی، یعنی نبوکدنضر بادشاہ، بابل کا بادشاہ، جس نے 586 قبل مسیح میں یہودیوں پر حملہ کیا، ان کے کنان پر، اور وہاں ہیکل کو اس نے جلا دیا، اور باقی جو لوگ بچے تھے ان کو وہ لے کر کہاں چلا گیا؟ بابل کے ملک میں جا کر ان کو اسیر کر دیا، قید کر دیا، ان سے غلامی کروانے لگے. تو جب فارسی حکومت آئی، انہوں نے بابلی حکومت کو ختم کیا، اور یہودی جو وہاں اسیر تھے اس ملک میں، ان کو کہا کہ اب تم اپنے ملک کو واپس چلے جاؤ. اور ٹھیک اس پیش گوئی کے مطابق جو یرمیہ نبی کی تھی 70 برس کی، اس کے مطابق پھر وہ دوبارہ جو ہے وہ اپنے ملک میں آگے عذرا، نہمیہ اور زروبابل کی سرپرستی میں وہ بابل سے چلے ہیں، اور کہاں آ گئے؟ اپنے ملک میں وہ دوبارہ آ گئے. اور اس سفر کا جو آغاز ہے وہ پہلے مہینے کی پہلی تاریخ. سب سے پہلے کیا کیا ہے اس میں؟ ہاں جی، عذرا کا جو سفر ہے اس میں جو سب سے پہلی بات ہے وہ کیا ہے؟ کہ اس نے بابل کو چھوڑا ہے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ بابل جو جس کا ذکر بائبل میں ہے، یہاں کیا ہوا تھا؟ بابل میں کیا ہوا تھا؟ زبان میں اختلاف، یعنی ایک ہی بولی تھی، لیکن ان میں سے بہت سے جو گروپس ہیں، بہت سارے لوگ جو وہ بہت سی بولیاں زبانیں بولنے لگے. تو زبانوں کے ذریعے سے وہاں خدا نے کیا ڈالا تھا؟ اختلاف ڈالا تھا. ٹھیک ہے. تو بابل کا مطلب ہے مقام اختلاف، مقام پراگندگی، جہاں وہ کوئی بھی وہاں کے جو لوگ تھے، کوئی بھی شخص جو ہے، یعنی ایک گروپ جو ہے وہ دوسرے گروپ کی زبان کو سمجھ نہیں پا رہا تھا. زبان میں اختلاف تھا، اور زبان میں اختلاف کی وجہ سے وہ کیا ہوئے؟ پراگندہ ہوئے. آج بھی جو گھروں میں اختلافات ہیں، سب کی بولی اپنی اپنی بولی ہے، سب اپنی اپنی بات، خیال اور رائے کی بات کرتے ہیں. میری منیز ہے، دوسرا کہتا ہے میری منیز ہے. تو گھروں میں جو اختلاف کی وجہ ہے، اضطراب کی وجہ ہے، بے چینی کی وجہ ہے، جدائی کی وجہ ہے، جھگڑے کی وجہ ہے، جدائی کی وجہ ہے، وہ کیا ہے؟ کہ ایک شخص جو ہے وہ دوسرے شخص کی بولی سمجھ نہیں پاتا. اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں آیا ہوں تاکہ میں جدائی ڈال دوں، ساس کو بہو سے، باپ کو بیٹے سے، یہ نہیں کہنا بھائی کو بھائی سے جدا کر دوں. یہ نہیں کہنا کہ میں آگ لگانے آیا ہوں، میں جدائی ڈالنے آیا ہوں. ہم کہتے ہیں کہ مسیح صلح کروانے آیا ہے، صلح کا شہزادہ ہے. مسیح کہہ رہا ہے میں تلوار چلانے آیا ہوں، میں جدائی ڈالنے آیا ہوں. پھر وہ بات کہا گئی کہ مسیح صلح کا شہزادہ
پیغام یہی دیتا ہے پچھلے کرسمس کے ہوتے کہ مسیح کیا ہے؟ صلح کا شہزادہ ہے، سلامتی کا، وہ صلح کروانے کے لیے آیا ہے. تو مسیح ایک جگہ پہ فرما رہے ہیں کہ میں تو آیا ہوں تاکہ ساس کو بہو سے، باپ کو بیٹے سے، بھائی کو بھائی سے جدا کر دوں. وہ تو جدائی ڈالنے آیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں صلح کروانے آیا ہے. ہاں جی، تو یہ بات آپ کو اس وقت سمجھ آئے گی جب آپ غور سے سنیں گے. تو اس بیان کا مطلب کیا ہے؟ اس بیان کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک شخص توبہ کر لیتا ہے گھر میں اور دوسرے شخص توبہ نہیں کرتے، افراد توبہ نہیں کرتے، تو ان کے درمیان میں کیا ہوتا ہے؟ اور جب ایک شخص غیر قوم کا شخص مسیحیت کو قبول کر لیتا ہے تو اسے تو دسترخوان پر بھی بیٹھنے نہیں دیتے، اسے فارغ کر دیا جاتا ہے، آنکھ کر دیا جاتا ہے، گھروں سے نکال دیا جاتا ہے. کیوں؟ مسیح کو قبول کرنے کی وجہ سے. اس کا مطلب کچھ اور ہے. مسیح سلامتی کا شہزادہ ہے، اس کا مطلب کچھ اور ہے. ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں نا، خدا نے مسیح میں ہو کر دنیا سے کیا کر دیا؟ ملاپ کر دیا، صلح کر دیا. اور مسیح خداوند کی جو تعلیم ہے وہ تو بڑی خوبصورت تعلیم ہے. اس میں تو ہر انسان کو دوسرے انسان کے ہاتھ کی ضرب سے، ہیراسمنٹ آنکھ کی ضرب سے اور زبان کی ضرب سے محفوظ کر دیا گیا. اس سے بڑی بات کوئی اور ہو نہیں سکتی. لوگ دشمنوں کو ختم کرتے کرتے پشتیں ختم ہو گئی ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح نے جو فارمولا دیا ہے وہ دشمنی ختم کرنے کا فارمولا. دشمنی ختم کر دو تو دشمن خود ہی مٹ جاتا. یہ تعلیم ہے مسیح کی. تو صلح کی تعلیم ہے کہ تیرا بھائی اگر تجھ سے معافی مانگے، تیرا گناہ کرے اور تجھ سے معافی مانگے تو کتنی بار معاف کر؟ ہمیشہ معاف کر. مسیح نے یہ نہیں کہا چل 2 باری کر دے، 3 باری پھاڑ نہیں ہے. یہ تعلیم نہیں ہے مسیح. ہمیں جب مسیح پیدا ہوئے تھے تو کیرل کیا گائی گئی؟ فرشتوں نے کیا نغمہ گایا تھا؟ عالم بالا پر خدا کی تمجید. یہی ہے. اور ان آدمیوں سے جن سے خدا راضی ہے ان سے کیا ہو گئی؟ صلح. مسیح صلح کروانے کے لیے آیا ہے اور ایسی تعلیم دی ہے مسیح نے کہ جس تعلیم کی وجہ سے کوئی شخص دوسرے شخص کو نہ اپنے ہاتھ سے ضرب پہنچا سکتا ہے، نہ کسی عورت کو بری نگاہ سے دیکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور نہ ہی اپنی زبان کی ضرب سے کسی کو مجروح کر سکتا ہے. داؤد کہتا ہے نا کہ اے خداوند مجھے زبان کے کوڑے سے محفوظ رکھ. اس کی دعا کیا ہے؟ سنیے میری طرف دیکھیں. دعا کیا ہے داؤد کی؟ اے خداوند مجھے زبان کے، ضروری نہیں ہے کہ ضرور تسی کسی ہتھیار دے نہ نہیں مارو یا ڈنڈے نہ کٹو. کی کہتے ہیں گل لاؤ گٹے تے ساری رات پٹے. مطلب اگر آپ کسی کو بات کرتے، کوئی بات کر دیتے کہ اس کی شان، اس کی عزت، اس کی طبیعت، اس کے رویے کے خلاف ہے تو وہ اسی بات کو سوچ کے زیادہ مقدہ ہو جاتا ہے. ذہنی اذیت کسی مذہب میں ایسی تعلیم نہیں ہے جو مسیح نے دی ہے. مجھے اس پہ تھوڑا سا زور دینا چاہیے کیونکہ آپ اس میں عالمہ کار کے ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ سوچ رہے ہیں واقعی پانچ صاحب تو صحیح کہہ دے کہ مسیح تے کہنا ہے کہ تلوار چلانا آیا. کیڑی تلوار؟ کون سی تلوار؟ وہ تلوار جس میں آپ مسیح کو قبول کر لیتے ہیں، وہ خیالات جو آپ مسیح کے قبول کر لیتے ہیں، کلام کو جب آپ قبول کر لیتے ہیں تو دوسرے لوگ آپ سے خود بخود دور ہو جاتے ہیں، جدا ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے خیالات فرق ہیں. دیکھیں نا، جب دو شخص متفق نہ ہوں تو اکٹھے نہیں چل سکتے. اکٹھے چلنے کے لیے ہم خیال ہونا بہت ضروری ہے. اب یہ جو آج کل طلاق کا ریشیو بڑھ چکا ہے نا، ادھر بڑی دھوم دھام سے شادیاں، ڈول ٹپک کے پتہ نہیں کی لکھا روپیے خرچ کر دیتے، ہفتے بعد پتہ لگا طلاق ہو گئی. ہویا کہ دونوں کی طبیعت نہیں رہی، خیال نہیں ملتا. مرد اور عورت کا، انسان مرد اور عورت کی جب خیالات نہیں ملتے اور عدم برداشت کی جب فضا بن جائے، جب برداشت نہ ہو، نہ کڑی سے برداشت ہو گئے، نہ منڈے سے برداشت ہو گئے،
تو اس کے بعد پھر میاں بیوی کا رشتہ جو قائم رہتا ہے وہ برداشت کی بنیاد پر رہتا ہے. ادروائز تو جب برداشت نہ ہو تو پھر وہاں خیالات بھی ایک نہ ہو تو وہاں جدائی آتی. ہاں پھر یہ ہے کہ ہم کمپرومائز کر کے جیتے ہیں, سمجھوتا کر کے آگے بڑھتے ہیں, اب دعا کرتے ہیں کہ چلو حالات بدل گئے. سو بابل جو ہے یہ اضطراب, بے چینی اور اختلاف اور جدائی کا مقام ہے جسے ہم نے شروع کیا. یہ سال بھی خدا نے میں دیا ہے تاکہ ہم کچھ چھوڑیں, کچھ اپنائیں, ہمیں فیصلہ کریں کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے, کیا چھوڑنا ہے اور کیا اپنانا ہے. چھوڑنا کیا ہے خدا, اپنانا کیا ہے, کلام کو اپنانا, خدا کی راہ کو اپنانا, توبہ کرنا. تو اس کی منزل جو ہے وہ یروشلم ہے. یروشلم کا جو واقعہ ہے وہ بھی زبانوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. بابل کا مقام بھی زبان کے حوالے سے جڑا ہوا ہے اس کے ساتھ, اور یروشلم میں بھی ایک زبان کا ایک حوالہ موجود ہے. لکھے وہ سب ایک جگہ جمع تھے, 120 شخصوں کی جماعت, وہ سب ایک جگہ جمع تھے. کیا کر رہے تھے؟ ایک دل ہو کر دعا کر رہے, دعا میں ٹھہرے. آمین. اور پھر کیا ہوا؟ خدا کے روح کا نزول. اس کا نتیجہ کیا تھا؟ وہ سب غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی. ایک مقام پر زبانوں میں اختلاف ہے, زبانیں بہت سی بولی جانے لگی لیکن وہ بجائے اختلاف بنی. اور یہاں جب بہت سی زبانیں بولی جانے لگی تو یہ بجائے اطمینان بنی. ٹھیک ہے, یہاں جو 16 ملکوں سے اکٹھے ہوئے لوگ تھے, پینٹیکوسٹ کی جو عید منانے کے لیے یہودی اکٹھے ہوئے تھے یروشلم میں, کیونکہ ہیکل کہاں پر تھی؟ یروشلم میں. وہیں پر یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انجام پاتی, عیدیں وغیرہ سب فیسٹیولز وہیں پر ہوتے, قربانی بھی وہیں ہوتی. تو ایک جگہ آپ کو زبان کے حوالے سے اختلاف ملتا ہے اور ایک جگہ اتفاق ملتا ہے. آمین. جہاں اتفاق, ایک ہی بولی, غیر زبان بول رہے تھے, جب ایک زبان ہو جاتی ہے تو وہاں پر سلامتی. یروشلم کا مطلب کیا ہے؟ بابل کا مطلب ہے اختلاف, اور یروشلم کا مطلب ہے سلامتی کا شہر. وہ گھر, وہ زندگی, وہ چرچ سلامتی کا گھر بن جاتا ہے. ورنہ چرچوں دے وچ بھی پھٹے ہی ختم نہیں ہوتے, بڑے مسئلے, خاندانوں میں جھگڑے ختم نہیں ہوتے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارا گھر سلامتی کا گھر بن جائے, ہمارا چرچ سلامتی کا گھر بن جائے, ہماری زندگی سلامتی کا گھر بن جائے, تو پھر ہمیں اپنی بولی چینج کرنے کی ضرورت ہے. ایک ہے انسانی بولی, وہ بابل کے مقام پر کیا بولی گئی؟ انسانی بولیاں بولی گئی. اور ایک بولی یروشلم میں جو بولی گئی وہ روح نے انہیں بولنے کی طاقت. جب ہماری زبان روح کے تابع ہو جائے, لکھے نا روح سے معمور ہوتے جاؤ, شراب میں متوالے نہ بنو بلکہ روح سے معموری. روح کی معموری ہے, روح سے معمور ہونا ہے, یعنی جس قدر ہم اپنے آپ کو خدا کے کلام اور خدا کے تابع کریں گے اسی قدر ہم خدا کے روح سے بھرتے چلے جائیں گے. جب ہماری زبان سے کسی کو چوٹ نہیں لگے گی, ہمیں جب ہماری آنکھ خدا کے تابع ہوگی, جب ہمارا کان خدا کے تابع ہوگا, جب ہماری زبان خدا کے تابع ہوگی, تو پھر ہم روح کی معمولی میں خدا کی قدرت کو اور خدا کے جلال کو ظاہر کرنے کے اہل ہو جائیں گے. ہمیں اکثر اوقات جو ہے یہ مطلب آپ یہ دیکھیے کہ بائبل یہ کہتی ہے کہ اے بچوں گناہ نہ کرو. تو گناہ جو ہے یہ کیا ہے؟ گناہ کی مزدوری موت ہے, گناہ کا سبب جدائی ہے. تو یہ جو گناہ ہے اس کی جو وجہ ہے, بیٹھ جائیں گے تو اب گناہ جو ہے کرنے کے کتنے ذرائع ہیں ہماری زندگی میں,
قول سے بھی ہوتا ہے، قول فعل خیال. خیال کیا ہونا چاہیے؟ پاک ہونا چاہیے. خیالات آتے ہیں انسانی زندگی اور نفسیات دان بتاتے ہیں، سائیکٹرسٹ جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ انسان جو سوچتا ہے 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے کے درمیان جو کچھ بھی اس کی سوچیں اس کے اندر آتی ہے، ان میں سے 70% منفی سوچیں ہوئی. انسان کے اندر اچھائی کرنے کا بھی خیال پایا جاتا ہے اور برائی کرنے کا بھی خیال. ضمیر اس کو جانچتا ہے، وہ اجازت دے گی، آپ کو اجازت دینی پڑتی ہے کچھ بھی کرنے کے لیے. آپ کا ضمیر گوارا کرتا ہے تو آپ وہ کام کرتے ہیں، ادروائز وہ کام آپ نہیں کرتے. یہ لوگ جو گناہ پہ گناہ کرتے ہیں اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ مردہ ضمیر ہے، ان کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے. اور جو گناہ سے باز رہتے ہیں ان کا ضمیر جاگتا ہے. کچھ بھی کرنے سے پہلے وہ 100 دفعہ سوچتے ہیں، کچھ بھی بولنے سے پہلے وہ سوچتے ہیں کہ بولنا کیا ہے، کرنا کیا ہے، سوچنا کیا ہے. تو سوچ جو آ رہی ہے اگر وہ کلام کے خلاف ہے تو اسے ہم نے کنڈیم کرنا ہے. امین. بھائی تبلے آتا ہے کیا؟ تبلے والے، گیت گان والے ہیں نا، کلام مطلب آپ کا تو ہے دھیان. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں چاہ کے باہر نکل جاتے ہیں. خیال جو ہے ہمارا وہ پاک ہونا چاہیے، سوچ ہماری پاک ہونا چاہیے، نیت ہماری پاک ہونی چاہیے. یہ بڑا سوال ہے کہ نجات کون پائے گا. لیکن اس سوال کے جواب میں بہت سارے جوابوں میں بہت سارے جواب ہیں اس کے، لیکن ایک جواب ہے وہ یہ ہے نیک نیت انسان جس کی نیت پاک ہے. روحانی نیت اور جسمانی نیت. روحانی نیت کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ موت ہے اور جسمانی نیت کیا ہے؟ زندگی. دیکھیں جسمانی آدمی جسمانی باتوں کے خیال میں رہتا ہے، روحانی آدمی روحانی باتوں کے خیال میں رہتا ہے. آمین. ہماری سوچ میں کیا ہونا چاہیے؟ کلام ہونا چاہیے. پھر لکھا ہے کہ جو کچھ کہتے ہو گویا خدا کا کلام. ہماری گفتگو میں زیادہ تر عنصر جو ہے وہ کلام کا غالب رہنا چاہیے. دنیاوی باتیں کرنے سے، چگلیاں کرنا ہو، بخیلیاں کرنا ہو، برائیاں کرنا ہو، عیب جولیاں کرنا ہو، بہتر ہے بندہ ایک دوسرے کو کلام کی نصیحت کرے، کلام سنا، کلام کی گفتگو کرے. پاسٹر صاحب نے جی میری دوستی کی وجہ یہ ہے کہ بھی کلام کو پیار کرتے رہتے، میرا بھی رخ کلام دا ہے، داسی رل کے خدمت بھی کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کلام سے دوستی. ٹھیک ہے نا؟ کتابیں پڑھنا، بائبل کے حوالے سے جو بکس ہیں وہ پڑھنا، کلام کی تحقیق اور اس کی سوچ میں رہنا. دیکھیں تیری باتوں کی تشریح میری آنکھوں کو کیا بخشتی ہے؟ نور بخشتی ہے، سادہ دلوں کو فہیم بناتی ہے. تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی. آمین. تیرا کلام مجھے ملا اور میں نے اس سے نوش کیا. خدا کا بندہ یہ کہتا. اور ایک جگہ لکھا ہے کہ میں نے اپنی ضروری خوراک سے زیادہ تیرے کلام کو ذخیرہ کیا. اور خطوط پہ لکھا ہوا ہے کہ خدا کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے. تو جب دل خدا کے کلام سے معمور ہوگا تو آپ کی سوچ میں کیا آئے گا؟ کچھ بھی کرنے، بولنے اور سوچنے سے پہلے آپ کو کلام یاد آئے گا. اور جب ہم کلام کے تابع ہو کر زندگی بسر کرتے ہیں پھر ہمارا کردار پاکیزہ کردار بنتا ہے. دیکھا کہ جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتا ہے. درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. کوئی برا درخت اچھا پھل نہیں لاتا اور اچھا درخت برا پھل نہیں لاتا. ٹھیک ہے جی، سن رہے ہیں سب؟ تو بابل جو ہے وہ ایک ایسا مقام ہے جسے ہم نے چھوڑ. اور کہاں آنا ہے؟ یروشلم. اچھا یہ جو پہلے مہینے کی پہلی تاریخ اور سفر 5 مہینے کی پہلی تاریخ کو ختم ہوا تو بیچ میں کتنے مہینے بنتے ہیں؟ 4 مہینے. 4 جو ہے یہ دنیا کا عدد ہے. ہم نے دنیا کو چھوڑنا. آمین. آمین. دنیا کو چھوڑنا ہے. دنیا کو ہم نے کراس کرنا ہے، دنیا میں سے نکلنا ہے. ہم نے دیکھا نا، میں نے تمہیں دنیا میں سے نکال لیا. ہم دنیا سے نکال لیے گئے. دیکھا نا کہ اگر دنیا کے ہوتے تو دنیا تمہیں پیار کرتی
تم اس لیے نہیں کرتی کیونکہ تم اس دنیا کے نہیں. اب ہم کس کے ہیں؟ اس کے جسے ہم نے قبول کر لیا, جسے ہم نے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے. اب ہم یسوع مسیح کے. آمین. سمجھ آ رہی ہے میری بات سے؟ ہمارا چرواہا یسوع مسیح ہے. دیکھا نا, جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ رہے گا بلکہ زندگی کا نور پائے. یہ خوبصورت بات. ایک ہے شیطان کی پیروی, ایک ہے خدا کی پیروی. ایک خدا کی راہ ہے, ایک شیطان کی راہ ہے. ہم نے چھوڑنا کیا ہے؟ شیطان کی راہ کو چھوڑنا کیا ہے؟ گناہ کو چھوڑنا کیا ہے؟ بابل. یہی میسج آج ہے. اور یروشلم میں جگہ بدلنی ہے, مقام بدلنا ہے, بدلنا ہے اپنے آپ کو, تبدیل کرنا. تبدیلی رونما ہونی چاہیے اس سال میں ہمارے اندر. اور پھر بڑی خوبصورت بات ہے, لکھا ہے کہ سفر جو اس کا شروع ہوا جب وہ یروشلم پہنچا ہے تو لکھا کیونکہ خداوند کی شفقت کا ہاتھ اس پر تھا, اس لیے کہ عذرا آمادہ ہو گیا تھا. اس نے فیصلہ کر دیا. کیا کیا تھا؟ کہ وہ خداوند کی شریعت کا طالب ہوگا. آمین. ہم نے بھی فیصلہ کر جو نیا سال, نیا موقع خدا نے ہمیں دیا. دیکھیں نا, کسی نے پاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا اور وہ اس میں کیا ڈھونڈنے آیا؟ پھل ڈھونڈنے آیا. پہلے سال آیا, نہیں پایا. دوسرا موقع پھر آیا, نہیں پایا. تیسری بار آیا اور پھر باغبان نے کہا کہ اسے کاٹ ڈال, یہ زمین کو بھی کیوں گھر دے. دیکھا نا کہ جو درخت پھل نہیں لاتا کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا. سو میرے عزیزوں, ہم نے اپنی زندگی کو خدا کے تابع کرنا, پھلدار زندگی. اگر یہ موقع خدا نے بھی دیا, بہت سے لوگ اس سال کو, اس مہینے کو, ان دنوں کو نہیں دیکھ سکتے, لیکن خدا نے ہمیں اس لیے دیا تاکہ ہم بہت سا پھل. آمین. بہت سا پھل. خدا یہی چاہتا ہے کہ ہم پھل لائیں. لیکن پچھلا سال بھی ایسے گزر گیا, اس سے پچھلا سال بھی ایسے گزر گیا, پھر پچھلا سال بھی ایسے گزر گیا, اور ہم نے پچھلے سال بھی یہ کہا تھا توبہ کر لیں گے, جگہ بدل لیں گے, رستہ بدل لیں گے, دل بدل لیں گے. پھر اگلا سال آیا, پھر کہا بدل لیں گے. لیکن ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جب موقع ہی نہیں ملا, وقت نہیں ملا. لیکن ہمارے پاس موقع بھی ہے, وقت بھی ہے کہ ہم بڑی عاجزی سے خدا کے حضور میں اقرار کریں اور بابل کو چھوڑیں, دنیا کو چھوڑیں, گناہ کو چھوڑیں, برائی کو چھوڑیں, بدی کو چھوڑیں, اور یروشلم میں روح سے معمور زندگی بسر کرنے کے لیے ہم تیار ہو جائیں. ہاللیلویہ. وہاں جو بولیاں بولی گئی تھی اختلاف کی وجہ بنی. یروشلم میں پاک روح کی بیوی جو بولی ہے, جب وہ بولیں گے تو لکھا ہے جو غیر زبان میں دعا کرتا ہے, باتیں کرتا ہے, وہ اپنی ترقی کرتا ہے. ہاللیلویہ. آپ کی ترقی ہوگی, آپ آگے بڑھیں گے, آپ کو برکت ملے گی. لیکن کب یروشلم ملے گا؟ کب؟ جب بابل کو چھوڑے گا, جب دنیا کو چھوڑے گا, پھر ہمیں منزل ملے گی. سلامتی کا شہر یروشلم, جہاں خدا کا روح ہے, جہاں آگ ہے, جہاں قدرت ہے, جہاں اکائی ہے. دیکھیں وہ سب ایک جگہ رہتے ہیں, معجزات ہے, غلبہ ہے, شفا ہے, قوت ہے. لیکن بابل میں تو غلام نہیں. جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا گناہ. کسی نے کہا سچائی سے واقف ہو گئے, سچائی تمہیں آزاد. انہوں نے کہا ہم تو کبھی کسی کی غلامی پہ نہیں رہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں صاحب ضرور نہیں کیا, اسی کڑے گناہ گار صاحب نے توبہ کرا, میرا توبہ کر, ایسی کو ڈاکو, ایسی کو قاتل کہتے ہیں توبہ کر رہے بھائی, میں نے چھوڑ پایا توبہ. ایسی کو ڈاکے مار کہتے ہیں, ایسے کڑے ڈاکے مار رہے توبہ کر. توبہ کی سب ضروری ہے. اور یہ سال خدا نے ہمیں دیا ہی اس لیے ہے تاکہ ہم اپنی زندگی خدا, ہاللیلویہ, اپنی زندگی خدا, اپنا آپ خدا کو دیں. اور یہ نہ کہیں کہ ہم تو کبھی کسی کو غلامی. جھوٹ ہے, یہ جھوٹ ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جو شخص یہ کہتا ہے میں نے گناہ نہیں کیا, وہ جھوٹا ہے. یہ کہہ رہے کہ ہم تو کبھی کسی کی
غلامی میں نہیں رہے, اسی وقت تیسری غلامی یہ جھیل رہے تھے. پہلی 400 برس کی غلامی, مصر کی غلامی, پھر 70 برس کی غلامی جس میں سے یہ حوالہ میں نے ذرا کا پڑھا ہے آئے, پھر ایک وہ رومیوں کی غلامی, اور چوتھی غلامی تھی گناہ کی غلامی جس میں وہ زندگی بسر کر رہے تھے. اپنی دانش میں بڑے پاک صاف تھے, لیکن مسیح نے کہا کہ سب بیکار ہے. اپنے اندر کی چیزوں کو پاک کرو تو سب کچھ تمہارے لیے پاک ہو جائے. کیونکہ وہ برتنوں کو دھوتے تھے, کپڑوں کو دھوتے تھے, وہ بس ظاہری طور پر دکھاوا نہ. مسیح نے کہنا ہاتھ نہیں دل دھو, سفید پوشاک نہیں, روح کو صاف کرو, دل کو صاف کرو, رکابی کو اوپر سے نہیں اندر سے صاف کرو تو سب چیزیں تمہارے لیے پاک ہو جائیں. وہ کہتے ہیں یہ ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے, انہوں نے چھونا چاہیے, نہیں کھانا چاہیے, وہ نہیں پینا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے, وہ نہیں کرنا چاہیے, ہاتھ توڑے چاہیے. جب باہر سے آتے تھے لوگوں سے ہاتھ ملا کے ہاتھ دھوتے تھے کہ اسی ناپاک نہ ہو. یہ ساری باتیں جو یہ والی پاکیزگی خدا کی پاکیزگی کا تقاضا نہیں ہے. روحانی پاکیزگی, باطنی پاکیزگی, دل کی پاکیزگی. یعنی کہ چٹا چوگا پایا میں دل کالا ہوئے بندے نا ہوئے خدا دا خادم تے پیڑیاں گلاں کرے, سوٹے لاندا ہوئے, گھٹ لاندا ہوئے, اے کی ادار اے کڑا حال. وہ فقیر فریسی بیچارے جی بڑے راضی سن, اسی بڑے دیندار تے بڑے راست باز تے بڑے پاک باز. اسی نے کہا تہاڈی راست بازی کسے کام دی نہیں فیل کرتی تھی ان کی راست بازی, کیونکہ وہ پلیٹ کو کتوں صاف کر سے باہر بھی صاف کری جاننے سے پانڈے باہر ہی دیش کی تو ہی جاننے سے اندر ہاتھ نہیں مار رہے سے. اندروں بھی صاف کرو, اندر صاف ہونا چاہیے. ہمیں رکابی کو اندر سے صاف, سب کچھ خیرات کر دو تو تمہارے لیے سب کچھ پاک ہو. سو جب کچھ چھوڑیں گے, بات یہ میں کریں, میں پیغام تو دے رہا ہوں کہ چھوڑنا ہے ہم نے کچھ اور کچھ اختیار کرنا. چھوڑنا کیا ہے؟ بابل چھوڑنا ہے اور یروشلم کو اپنا. ہاللیلویا. جہاں خدا ہے, خدا کا روح ہے, جہاں امن ہے, جہاں سلامتی ہے, جہاں ایک بولی ہے, جہاں سکون ہے میرے عزیزوں. ہم نے وہاں اور باقی تمام ان چیزوں کو ہم نے چھوڑ دینا ہے تاکہ ہم خدا کی خوشنودی کو حاصل کریں, خدا کے لائق ہو جائیں. ہمیں آج یہی ہمیشہ کی زندگی کن کی ہے جو مسیح کے پیروکار ہے. سو باتیں تو خیر بہت ساری ہیں اس وجہ سے, لیکن میرے خیال میسج آپ تک پہنچ گیا. تو آئے ہم سب دعا کریں, دوسروں کو جھکائیں, جھکیں اور آئیں, اقرار کریں آج ہم خدا